بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر راؤ وحید۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظم لا الہ الا اللہ، جس کے شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں، اور آج ہم اس نظم کا مرکزی خیال پڑھیں گے اور اشعار کی تشریح کریں گے۔ پہلا، دوسرا اور پانچواں شعر جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے اس نظم کا کہ انسان کی خودی کا راز توحید میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا ہی انسان کی معراج ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اور اب ہم تشریح کی طرف آئیں گے۔ پہلا شعر دیکھیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اب مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ سر نہاں پوشیدہ راز، یہ چھپا ہوا راز، تیغ فساں تلوار کو تیز کرنے والا آلہ یا پتھر جس پر تلوار یا چھری چاقو تیز کی جاتی ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان، شاعر کہتا ہے کہ انسان کی خودی کا راز لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے، اور خودی ایک ایسے آلے کی طرح ہے جس طرح سے وہ آلہ کسی تلوار کو تیز کرتا ہے، تو مسلمان کی جو خودی ہے، اس کی جو انسان کے اندر کی مضبوطی ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہے، اور اس کو تیز کرنے والی کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ بطور مسلمان لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی مقصد ہے۔ اور لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کو ماننا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہماری جو خودی ہے، ہماری جو مضبوطی ہے مسلمان کی جو شخصیت ہے، اس کی خودی کا جو راز پنہاں ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے طفیل ہی وہ اس پر کاربند رہتا ہے، اس پر، اس عقیدے پر، اس نظریے پر پابند رہتا ہے، اور اسی کے ہوتے ہوئے وہ تمام احکامات کو بجا لاتا ہے، اور اپنی زندگی کے تمام جو طریقے ہیں، طرز زندگی گزارنا جو بھی ہے، وہ تمام کا تمام لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ اور دوسرا مصرے میں یہ ہے کہ جو ہماری خودی ہے اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ جس طرح سے ایک تلوار کو فساں ایک آلہ ہے جو اس کی دھار کو تیز کرتا ہے، تو مسلمان کی زندگی کو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اس کی شناخت ہے، اور مسلمان اسی پر ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے، اسی پر ڈٹا رہتا ہے، اسی پر اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے۔ تو اس کی بنیاد کیا بتائی ہے ڈاکٹر علامہ اقبال نے؟ لا الہ الا اللہ۔ کہ ہر مسلمان اپنے کلمے کا جو پہلا حصہ ہے اس پر کاربند رہتا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اطاعت خدا بندی میں اپنی زندگی کو صرف کر دیتا ہے۔ یہی اس کی خودی ہے، یہی اس کی پہچان ہے، اور یہی اس کی مضبوطی ہے۔ یعنی خودی کیا ہے؟ کسی چیز پر ڈٹ جانا، قائم رہنا، پکا رہنا، پختہ رہنا، مضبوط رہنا۔ تو ہم بطور مسلمان لا الہ الا اللہ پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس لا الہ الا اللہ کے بنیادی نقطے سے ادھر ادھر نہیں کر سکتی۔ دوسرا شعر دیکھیں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور، زمانہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، صنم کدا بت رکھنے کی جگہ یا بت خانہ، جہاں زمانہ۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے، جو گزر رہا ہے، جو موجودہ زمانہ ہے، یہ پھر سے کسی نئے ابراہیم یا ایک نئے ابراہیم کی جستجو میں ہے، تلاش میں ہے، کھوج میں ہے۔ اور یہ جو جہاں ہے یہ بت کدا بنا ہوا ہے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور تمام جو زمانہ ہے وہ بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ اب اس کی تشریح یہ ہے، علامہ اقبال یہ کہتا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں
جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ زمانہ بھی ایسا ہے جیسے ہم کسی بت خانے میں کھڑے ہیں، کسی صنم کدے میں کھڑے ہیں. ہر انسان جو ہے اس نے اپنی خواہشات کے بت بنائے ہوئے ہیں اور وہ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے دور میں اس عہد میں اپنے شہر میں جس میں وہ رہتے تھے، اس شہر کا نام اُر تھا، اور وہاں رہتے تھے، تو ایک دن وہاں بستی والے لوگ میلہ دیکھنے گئے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور صنم کدے میں جا کر، بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، ان بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیا اور کلہاڑا جو ہے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. تو اسی طرح ہمیں بھی آج اسی ابراہیم کی ضرورت ہے، اسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آئے اور اس قوم کی فلاح کے لیے، اس قوم کے نظریات کو تبدیل کرنے کے لیے، جو اس قوم یا اس عہد کے لوگوں نے جو اپنی خواہشوں کے بت بنا لیے ان کو توڑ کر خداوند الہی کی طرف گامزن ہوں. جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کی وحدانیت کا پیغام دیا، تو آج بھی اس زمانے کو بھی اسی ابراہیم کی جستجو ہے، تلاش ہے کہ وہ آئے اور اس زمانے کو جو ہے وہ اس بت کدے سے نکالے اور ایک خدا کی حکم پر اطاعت کرنے کا پیغام دے اور سکھائے. 5واں شعر ہے کہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. خرد عقل کو کہتے ہیں، زمان و مکان سے مراد دنیا اور اس کی دنیا میں موجود چیزیں. زناری وہ دھاگا جو کافر لوگ اپنے بازو پر باندھ لیتے ہیں. زمان و مکان، زمانہ سے ہے، مکان یا رہنے سے ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری عقل ہے، شاعر کہتا ہے، وہ زمانہ دنیا داری میں کھو گئی ہے، دنیا کی خواہشات میں گر گئی ہے، دنیا کے معاملات میں گر گئی ہے، اور دنیا کو ہی انہوں نے اپنی عقل کی کسوٹی پر رکھ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے مطابق جو کام کر رہے ہیں وہی درست ہے. لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے، علامہ اقبال کا نظریہ یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے، اصل میں نہ زمان ہے نہ مکان ہے. یعنی دنیا داری کی جو تمام چیزیں ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہماری خواہشات، ہماری چیزیں، ہماری عقل جو چاہتی ہے کہ یہ کام درست ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے مطابق دنیا میں جتنے بھی عوامل ہیں، جو کام ہیں، وہ درست ہیں. تو ہمیں اپنی عقل کو، اپنے شعور کو سمجھ میں لانا چاہیے، کام میں لانا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ کا پابند بنانا چاہیے. جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور جو لا الہ الا اللہ ہے کہ خدا ایک ہے، ہمیں اسی عقیدے پر پکا رہنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. ہم نے اپنی عقل اور شعور کے مطابق کام نہیں لینا، بلکہ لا الہ الا اللہ جو ہمیں پیغام دیتا ہے اس کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی کو بنانا ہے. تو بیٹا آج آپ نے یہ اشعار سنے اور امید ہے آپ کو یہ تشریح سمجھ میں آئی ہوگی. پھر بھی کوئی آپ کو ڈیفیکلٹی محسوس ہو تو آپ مجھ سے فون پر، واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ.